بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں میری آواز جا رہی ہے، تصویر جا رہی ہے، چھوٹا سا پاکستان ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے لیے میری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، مین لینڈ پہ بھی اور مسلم امہ کو بھی اور عالم انسانیت کو بھی۔ آج پاکستان کے حوالے سے دو انتہائی اہم خبریں ہیں۔ ایک خبر بڑی خوفناک ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ پہلو ہے جو ڈارک شیڈوز کے مطابق اگر آپ وہ پیجز اٹھا کے دیکھیں تو اس پیج پہ سب سے پہلے آپ کو قائد اعظم علیہ رحمت کے دست راست اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان کی تصویر نظر آئے گی۔ ان کا سینہ نامعلوم گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ایک ملزم کو موقع پہ مار دیا گیا، دوسرے ملزم یا بڑے ملزم کے لواحقین کے بارے میں خبر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو ایبٹ آباد میں کسی مکان میں رکھا گیا اور ان کو بڑے انعامات سے نوازا گیا۔ وہ ڈیٹیل آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو قائد اعظم کے دست راست کا مقدمہ ہے وہ راولپنڈی کے جو تھانہ سٹی ہے اس کے اندر آج بھی اس کی ایف آئی آر موجود ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے والا جو ڈی ایس پی تھا اس کو لاہور لے جایا گیا، لاہور سے اس نے شواہد اکٹھے کیے۔ لال کرتی میں قاتل ہماری مغربی بارڈر کی دوسری جانب سے اس وقت ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اور جو کرونیکلز باہر نکلے ہیں اور جو تفصیلات باہر نکلی ہیں اور جو پرانی انفارمیشن باہر نکلی ہیں اس کے مطابق اس کو لال کرتی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا۔ راولپنڈی میں لال کرتی ایک جگہ ہے، اور پھر جو ساری تفصیلات لے کے جب وہ ڈی ایس پی جو تھا وہ آنے لگا واپس لاہور سے اسلام آباد کے لیے تو اس کو ایک ایسے سیسنا طیارے میں جو ٹوین اوٹر انجن ہوتا ہے، آپ بڑا ویسپا سکوٹر سمجھ لیں جو پرانا ہوتا تھا اس ٹائپ کا، اور وہ جب راہ والی کینٹ کے اوپر پہنچا تو وہ طیارہ ہوا میں پھٹ گیا۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، نہ مدعی نہ محاسب، حساب پاک ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ جو معلوم گولیوں سے نامعلوم قاتلوں افراد ہاتھوں کے سازش کے نتیجے میں پھر پاکستان کے اندر ایسے سانحات ایک سے زیادہ ہوئے۔ ڈاکٹر خان کا سانحہ لاہور میں ہوا، اور پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا سانحہ راولپنڈی میں ہوا۔ کل عمران خان نے جو سیالکوٹ کے اندر لندن پلان کے مطابق، جو لندن پلان کا جو پہلا سرکاری نتیجہ تھا وہ موصول ہو گیا ہے قوم کو کہ وہ لندن پلان کیا ہے، اسی کے تناظر میں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو بیرون ملک ایک اور سازش ہوئی۔ یہ پہلی والی سازش کی بات پرائم منسٹر نے کل نہیں کی اپنی سیالکوٹ والی تقریر میں، یہ دوسری سازش ہے۔ پہلی سازش تو یہ تھی کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے رجیم چینج کی جائے اور کس طرح سے تھری اسٹوجز کو برسر اقتدار لایا جائے، اور کس طریقے سے پاکستان کے جو میں تین اثاثے جن کے بارے میں آج پھر میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں وہ خطرے میں ہیں، ان تین اثاثوں کو ان کے حوالے کیا جائے جن کے ذریعے سے ان کو مینپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اثاثے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ لڑیں گے ان کے ساتھ، ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ خدشہ اپنی جگہ پہ نہیں بلکہ اب چانسز موجود ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک ایسی کابینہ ہے جس کے بارے میں آپ کو میں دو باتیں اینڈ میں چل کے بتاؤں گا، نئی باتیں۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے لیاقت علی خان کے قتل کے مقدمے کا اور قتل کی واردات کا اور قتل کے سانحے کا اور اس میں کسی مجرم کے نہ پکڑے جانے اور سزا یاب نہ ہونے کا انہوں نے حوالہ دیا، which was on the spot and apt، وہ بر وقت ایک حوالہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے لوگوں اور اپنے چاہنے والے، آپ ذرا نیٹ پہ جائیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس طرح سے مسلم امہ کے لوگ، خواہ کسی کا تعلق بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، ملائیشیا کے ساتھ ہے، اور ایسے ممالک بھی جہاں ہماری ناراضگیاں ہیں اور ہمارا تعلق نہیں ہے وہاں سے بھی جو رہنے والے مسلمان ہیں، فلسطینی مسلمان خاص طور پہ، کشمیری مسلمان خاص طور پہ، اور جو یمن کے مسلمان ہیں، سعودی عرب کے جو مسلمان ہیں، عراق کے جو مسلمان ہیں، جو چاڈ کے مسلمان ہیں، تیونس کے جو مسلمان ہیں، جو لیبیا کے مسلمان ہیں، جو عراق کے مسلمان ہیں، جو شام کے مسلمان ہیں، اور جو مصر کے مسلمان، نیم دی کنٹری، وہ سارے کے سارے ان کے حق میں پاکستانیوں کی طرح سے ہی بول رہے ہیں، پوسٹیں اپنی لینگویج میں وہ لگا رہے ہیں۔ آئی وش کہ وہ کانٹینٹ کا سوال نہ ہوتا تو میں بہت ساری پوسٹیں آپ کو یہاں دکھا سکتا تھا۔ ایک دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف ایک نئی سازش کا انہوں نے کہا، یہ پرانی والی سازش پہلے میں آپ کو بتا چکا، جو سائفر والی سازش جو ہماری
ایمبسی ہے USA کے اندر، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں آ کے وہ سامنے کھلتی ہے۔ اب سارے ادارے یہ مان چکے ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے۔ مداخلت کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی کے دروازے تک بھی پہنچتا ہے تو سوچ کے پہلے آتا ہے، تو اسی کو سازش کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ہوں تو سازش ہے، ایک ہو تو اس کو کہیں گے منظریہ آف سنگل ایکیوز، کہ ایک مجرم کی مجرمانہ ذہنیت اور اس کے اپنے ارادے ہو سکتے ہیں، لیکن دو ہو جائیں تو پھر ایک کامن آبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک ان کے اندر سازش ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں تو اب تسلیم کی حد تک نہیں بلکہ پروف کی حد سے بھی آگے گزر چکی ہیں، لیکن قوم کے متفقہ مطالبے کے مطابق ابھی تک اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا۔ اس لیے جو پاکستان کا ہمارا لیگو کانسٹیٹیوشنل نظام قانون و انصاف ہے، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں اور وہ سوالات جائز ہیں۔ سوال دیکھیے، جو بھی پاکستان کے خزانے سے، اس کو کہتے ہیں کنسالیڈیٹڈ فنڈ، جہاں سے تنخواہ لی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے جواب دیں قوم کے آگے۔ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، کوئی آئین سے ماورا نہیں ہے، اور جو آئین سے ماورا فیصلے کرے، جو آئین سے ماورا جائے، آئین سے ماورا کوئی ایکشن کرے اور کسی رجیم کو چینج کرے، اس کے لیے پاکستان کی پہلا یہ کہ وہ وفادار تھا۔ آرٹیکل 5 جو میرا بنیادی نقطہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اور ہے، اور جو مقدمے کی میں بات کر رہا ہوں جو چل رہا ہے، اور دوسرا ہے پھر 63، اس میں سزا دی گئی ہے۔ ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ 1973 میں بنا، اس کو امپروو کیا گیا 1976 میں۔ یہ دونوں دفعہ آپ کے ایک اور عدالتی طور پہ مقتول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں یہ سارا ہوا تھا۔ اور یہ جو اس کا ایک اور پہلو جو پاکستان کے الیکٹڈ حکومت جو تھی جینونلی، اس کے بعد جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس کے دور میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے، وہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل پہ لکھے ہوئے، یعنی مجھے پوری معلومات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے اس وزیر اعظم کے ہمدرد ساری دنیا، میں نے نام جن ممالک کے لیے نا، وہاں لوگ ان کے لیے پاکستانیوں کی طرح جو بھی کر سکتے ہیں وہ آخری حد تک بھی جانے کے لیے ان کی ہمدردی میں اور ان کی محبت میں، اس لیے کہ وہ مسلم امہ کا وکیل ہے، اس لیے کہ وہ کشمیر کا، فلسطین کا صرف وکیل نہیں ہے بلکہ اسلامو فوبیا کا وہ سب سے بڑا وکیل ہے دنیا میں، اور اس نے کچھ کر کے دکھا دیا ساری دنیا کو۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی وہ کہی کہ نام مجھے معلوم ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ نام میں نے سارے کے سارے لے لیے ہیں۔ وہ نام لیے کہاں؟ وہ ایک کیمرے کے اوپر نام تفصیل کے ساتھ لے لیے گئے، اور ظاہر ہے جب ملزموں کے نام لیے جاتے ہیں تو ساتھ ان کا رول بتایا جاتا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے اس سازش میں۔ اور سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے خدا نہ خواستہ سے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، جو سوچنے والوں کے منہ میں خاک اور ان کی آنکھوں میں خاک، اور اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ روشنی انشاءاللہ گھر گھر کے اندر جا چکی ہے، اور عمران اب ایک نہیں ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں انشاءاللہ۔ اور جو تیسرا اس کا پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا خطرناک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سازش بیرون ملک تیار ہوئی ہے۔ بیرون ملک آپ کی ساری امپورٹڈ کابینہ اس وقت ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ بند دیواروں کے پیچھے کیا گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ، قوم کو بتائیں۔ وہ ذرا سی بات ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ایئر سٹرائک کرنے کے لیے آئے تھے پاکستان کے اندر، سازش کے بعد مداخلت کاری کے لیے انڈیا کے جہاز آئے تھے، ہم نے ان کو گرایا۔ وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں آ کے ساری بات بتائیں۔ وہ ذرا پارلیمنٹ میں نہیں، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آئیں، اور پی ٹی وی پہ نہ جائیں، ساری دنیا کے ٹیلی ویژن اکٹھے کریں، پاکستان کے کر لیں کم از کم، اور ان کے سامنے وہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں، وہ ہمارے ساتھ مناقشہ اور مناظرہ کریں، وہ آئیں اور بیٹھ کے بتائیں قوم کو کہ وہاں پہ کیا سازش تیار ہوئی، اور اس کے کچھ کردار پاکستان کے اندر بھی، اور اس کے کچھ ابیٹرز اس سازش کے پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ تھوڑا سا آگے بات کو میں بڑھاؤں گا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد میں بڑھاؤں گا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن آ رہا ہے، میں آپ کو کہتا رہا اب الیکشن آ ہی رہا ہے، اور یہ چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، الیکشن ہوگا، کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لیے نہیں بچا۔ اسباب کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ جو آج اس حکومت نے گیس کی قیمت، جو RLNG ہے، اس کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بجلی کی قیمت میں پہلا اضافہ ہوگا، دوسرا اضافہ صنعتی پیداوار یا سست ہو جائے گی، اور مزید سست ان کے دور کے آنے کے بعد گر رہی ہے، ٹیلا پر ہیڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے ساری اکانومی کا، وہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پیٹرولیم
کی قیمتوں میں بے رحمانہ ظالمانہ اضافے کے لیے انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ شہر میں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جناب دیکھیے کیا راستہ کیا ہے۔ راستہ بڑا سیدھا ہے، وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے، آپ نوشتہ ہے دیوار پڑھ لیں، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں، اور ان میں سے 13 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں 2 باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں جو اس وقت اس کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کہتے رہے کہ ایک مسئلے کا حل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہو جائیں۔ اب کیا ہوا؟ لڑو نا، اب آواز لگاؤ نا کہ الیکشن کرو۔ نہیں کریں گے، لیکن الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں پاکستان جب بھی گمبھیرتا میں پھنسا تھا، جب ضیاء الحق صاحب والا، جنرل اختر رحمان وغیرہ والا جب واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو اکثریت نہیں تھی، اس کے باوجود اس وقت کے جو لوگ تھے، ادارے تھے، ان سب نے فیصلہ کیا کہ ان کو گورنمنٹ میں آنے دیا جائے تاکہ وہ ماحول جو چل رہا ہے جب سے 1977 سے مارشل لا لگا ہے، وہ پاکستان اس سے نجات حاصل کر سکے، اور ریسپائٹ کے لیے وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب اسحاق خان نے ایک فیصلہ کیا پہلے اور پھر دوسرا فیصلہ کیا، ایک عدالت نے بھی، حکومت جس طرح اب یہ لگی ہے حکومت ایک آ گئی تھی، اس کے نتیجے میں عدالت کے فیصلے، اور بڑے یہ بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہے کہ اس وقت بڑا کرمنل جو بھاگا ہوا مفرور ہے، نااہل ہے تاحیات جو عدالتی طور پہ، اور چھپا ہوا ہے لندن میں، سازشیں کرتا ہے پاکستان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ مل کے سازشیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف، ان اشخاص اور ٹولیوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے جو پاکستان کے انٹرنچ دشمن ہیں، کچھ ایسے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے، کچھ ایسے جنہوں نے قلم اٹھائے، کچھ ایسے جنہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کا جو امریکن ایڈمنسٹریشن اور آرمی چیف تھا اس کو خطوط لکھے، جس کے نتیجے میں یہاں پہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروب بھی ہوئی۔ آخری باتیں 2 رہ گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے کہا کہ اس کیبنٹ کے بارے میں 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واحد کیبنٹ ہے جس کے اندر پاکستان کے ڈان لیکس یاد ہے نا آپ کو، ساری قوم کو پتہ ہے نا کیا ہوا تھا۔ مشاہد اللہ خان کو اور ایک وزیر اطلاعات تھا، اسی طرح کی باتوں کے اوپر ہٹایا گیا۔ مشاہد اللہ کا قصور ملتا جلتا تھا گفتگو کی صورت میں، وہاں ڈان لیک پروو ہو گیا تھا۔ اب جنہوں نے اس وقت پاکستان کی سالمیت کے خلاف ڈان لیکس آیا تھا، اس ٹیم کو وزارت کا ایک تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ لوگ بغیر کسی شرم اور بغیر کسی حیا کے بیٹھتے ہیں جب ٹیلی ویژن کے اوپر، کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں۔ ہر تیسرے کو نوکری ملی ہے، کسی کے بھائی کو بھی مل گئی ہے، کچھ کے بہنوئی کو ملی ہے، دامادوں کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی کسی نہ کسی مرحلے پہ، کسی نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا ہوا ہے، کچھ نے تو جسمانی حملے بھی کیے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری آنکھیں، ذہن، دل، سب کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان خطرے میں جا رہا ہے، لیکن الیکشن آ رہا ہے۔ الیکشن کا رستہ کسی طریقے سے بھی، جس طرح حقیقی آزادی مارچ کا نہیں رک سکتا، جس طرح سیالکوٹ میں نہیں رک سکا، رستہ نہیں رک سکے گا۔ میں آپ سب کو یہ دعا دینا چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، اور پاکستان زندہ باد رہے، پاکستان پائندہ باد۔